السلام علیکم ناظرین، صادق نیوز میں آپ لوگ کا استقبال ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ ناظرین، بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہم اور آپ گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرے اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں شب قدر اور اس مہینے کی جو فیوز و برکات ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے، اللہ ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے اور جہنم سے خلاصی عطا فرمائے اور تینوں عشرے کی فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ میرے بھائی، آپ رمضان المبارک کا روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے، اور روزے کے آداب ہے اس پہ عمل کریں گے، فرائض کی ادائیگی کریں گے تو انشاءاللہ پاک اور صاف بن جائیں گے۔ آئیے نبی کے فرمودات عالی کو بھی نقل کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری و مسلم و مشکات۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے اس کے گزشتہ معاصی معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ مشغول عبادت رہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ افضل ترین مہینہ ہے۔ رمضان المبارک ہجری تقویم کے اعتبار سے نواں مہینہ ہے۔ اسلام میں اس مہینے کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، آخری ترجمہ، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب جو ہدایت ہے اور فیصلہ کرنے والی ہے، تو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس ماہ میں روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا شمار رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے، اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم لوگ شمار کی تکمیل کر لیا کرو۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پانے پر ان کی بزرگی بیان کیا کرو، اور تاکہ تم لوگ شکر ادا کیا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا قرآن کریم کے درمیان خاص ربط ہے، لہٰذا اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے ہونا چاہیے۔ خوب قرآن کریم کی تلاوت کریں، تعلیم و تعلم کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس مہینے کی مخصوص عبادت روزہ ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ روزہ کا حکم لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے دیا گیا ہے، اس لیے آگے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس پر سر دست روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دوسرے وقت جب سہولت ہو اس پر فرض ہے، اور وہ فرض سے ثبوت دوش ہونے کی گنجائش ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تنگی میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ یسر اور سہولت پیدا کرنا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ساتھ سہولت اور شفقت کا معاملہ ہے تو بجا طور پر بندوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی تعظیم بجا لائے، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری میں کوئی کمی نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتظار کرتے تھے، رمضان کا استقبال کرتے تھے، رمضان کا اہتمام فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ خاص کر شعبان کا مہینہ رمضان کے انتظار میں گزرتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کے ایام گننے کا اہتمام کرتے تھے، اتنا دیگر کسی مہینے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے، اگر مطلب ابر آلود ہوتا تو 30 کا عدد پورا فرماتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 29 شعبان کو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر اس دن چاند نہ دکھائی دے تو 30 کا
عدد پورا کر لینا چاہیے۔ میرے ناظرین دوستو، اللہ کے نبی اس مہینے کا استقبال اور انتظار کرتے تھے، آئیے ہم لوگ بھی اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور پابندی کے ساتھ اللہ سے دعا کر تراویح کی نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، عبادت بھی کریں گے، تہجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔